ایک زمانے میں ایک گھنے جادوئی جنگل کے اندر واقعی ایک عجیب چھوٹے گاؤں میں لونا، ارورا، ایرس، امبر اور زیفر نام کی 5 شرارتی پریاں رہتی تھیں۔ یہ پریاں اپنے تجسس اور مہم جوئی کے جذبے کے لیے مشہور تھیں۔ انہوں نے جنگل میں پھیلے ہوئے پراسرار دروازوں کی سرگوشیاں سنی تھیں۔ ہر ایک عجائبات اور رازوں سے بھری ایک الگ دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک دھوپ کی صبح لونا اپنے چمکتے چاندی کے پروں کے ساتھ باغ میں پھڑپھڑاتی ہوئی جہاں اس کے دوست جمع تھے۔ میں نے ہمارے جنگل کے اندر چھپے ہوئے 5 پراسرار دروازوں کی کہانیاں سنی ہیں۔ اس کی آواز جوش سے بھری ہوئی تھی۔ ارورا اپنے بالوں کے ساتھ جو صبح کی طرح چمک رہے تھے، میں جھنجھلا کر بولی، ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر دروازہ ایک منفرد اور جادوئی دائرے کی طرف لے جاتا ہے۔ ایرس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جو قوس قزح کی طرح چمک رہی تھی مزید کہا، آئیے ان دروازوں کو تلاش کریں اور ان کے اسرار سے پردہ اٹھائیں۔ امبر، جس کے آگ کے سرخ بال اس کی آگ سے ملتے جلتے تھے، مسکرایا، ایڈونچر انتظار کر رہا ہے، چل لیں۔ زفیر نے اپنی ہلکی ہوا کی طرح موجودگی کے ساتھ سر ہلایا، لیکن ہم ان دروازوں کو کیسے تلاش کریں گے؟ پریوں نے سر جوڑ کر ایک منصوبہ بنایا۔ لونا نے مشورہ دیا کہ وہ ہر ایک اپنی وجدان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ پریاں اپنی گہری حس کے لیے مشہور تھیں۔ ارورا نے تجویز پیش کی کہ وہ درختوں پر غیر معمولی نشانات یا فاصلے پر چمکتی ہوئی روشنی کی شکل میں سراغ تلاش کریں۔ ایرس اپنی قوس قزح کی آنکھوں کو کسی بھی اشارے کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کرے گی۔ امبر اپنی شالہ بیانی کا استعمال کرے گی اور زیفیر جنگل کی سرگوشیوں کو سنے گی۔ ان کی تلاش فجر کے وقت شروع ہوئی۔ لونا انہیں جنگل کے دل کی طرف لے گیا، جہاں سب سے اونچے اور پرانے درخت قدیم سنٹینلز کی طرح کھڑے تھے۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں جا رہے تھے، لونا نے پتوں کا ایک عجیب نمونہ دیکھا جو کسی خاص سمت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میرے پیچھے چلو، اس نے کہا، اپنے دوستوں کو گھنے انڈر برش کے ذریعے اس وقت تک لے جاتے ہوئے جب تک کہ وہ پہلے پراسرار دروازے سے ٹھکر نہ کھائیں۔ یہ آئیوی میں ڈھکا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جنگل کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے گھل مل جاتا ہے۔ ارورا نے آہستگی سے دروازے کو چھوا اور یہ کھل گیا، جس سے دائمی گدھولی کی دنیا کا پتہ چلتا ہے، جہاں درخت نرم آسمانی روشنی سے چمک رہے تھے۔ انہوں نے انچانٹڈ ٹویلائٹ ریلم دریافت کیا تھا۔ پریوں نے کئی گھنٹے اس کی کھوج میں گزارے، ان کے پروں نے گودھولی کے جادو سے چمک دمک دی۔ وہ چمکدار مخلوق سے ملے اور اس پرفتن دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب وہ جنگل میں واپس آئے تو انہوں نے ایک چمکتا ہوا راستہ دیکھا جو دوسرے دروازے کی طرف جاتا ہے۔ ایرس نے اپنی گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ دروازہ تیرتے جزیروں اور اڑنے والی مخلوقات سے بھرے ایک دائرے میں کھلا، جسے اسکائی بورن ریلم کہا جاتا ہے۔ ہر دروازے کے ساتھ جو انہوں نے دریافت کیا، انہیں ایک نئی دنیا کا سامنا کرنا پڑا جو پچھلی سے زیادہ شاندار تھی۔ انہوں نے کرسٹل کیورنز کا دورہ کیا، جہاں دیواروں پر چمکتے جواہرات لگے ہوئے تھے، وسپرنگ گرو جہاں درخت قدیم راز بانٹتے تھے، اور اسٹارلٹ میڈو جہاں پھول ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ آخر کار وہ جنگل کی گہرائی میں چھپے آخری دروازے پر پہنچ گئے۔ فطرت کے وسوسوں سے ہم آہنگ زیفیر انہیں وہاں لے گیا تھا۔ یہ دروازہ خالص جادو کے دائرے میں کھلا، جہاں خواب زندہ ہو گئے اور حقیقت پگھل گئی۔ ڈریم ویور کا ڈومین۔ اس دائرے میں پریوں نے خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں تخیل کی کوئی حد نہیں تھی۔ انہوں نے خوابوں کے ساتھ رقص کیا، سٹارڈسٹ سے پینٹ کیا اور خود جادو کے جوہر کے ساتھ کھیلا۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، پریوں کو معلوم ہوا کہ اب ان کی اپنی دنیا میں واپس آنے کا وقت ہے۔ انہوں نے ڈریم ویورز ڈومین کو الوداع کیا اور گاؤں کو واپسی کا راستہ بنایا۔ ان کے دل ان ناقابل یقین دائروں کی کہانیوں سے بھر گئے جنہیں انہوں نے دریافت کیا تھا۔ اس دن سے پریوں کو معلوم تھا کہ جادو کے جنگل میں لامتناہی اسرار اور مہم جوئی ہے۔ بس ان 5 پراسرار دروازوں کے پیچھے دریافت ہونے کا انتظار ہے۔ لونا، ارورا، آئرس، ایمبر اور زیفیر اپنے جادوئی گھر کو تلاش کرتے رہے، ہمیشہ کے لیے ان کے ارد گرد کی خوبصورتی اور حیرت سے مسحور رہے۔